نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ کی تالیف جو حیات المسلمین اور اسے اصلاحی نصاب بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ایک عام فہم انداز میں دینی مسائل سمجھائے جائیں، بتائے جائیں، تو اس کے روح پنجم تقدیر و توکل کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ اس اعتقاد اور عمل میں یہ فائدے ہیں۔ اب اس کے فائدے گنوا رہے ہیں۔ تقدیر پر یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف سے جو فیصلہ ہو جائے اس پر راضی رہنے میں، بھروسہ کرنے میں کیا فائدہ ہے۔ فرماتے ہیں کیسی مصیبت یا پریشانی کا واقعہ پیش آئے اس سے دل مضبوط رہے گا اور یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور جب چاہے گا اس کو دفع کر دے گا تو پریشانی نہیں ہوگی۔ جب یہ سمجھ گیا تو اگر اس مصیبت کے دور ہونے میں دیر بھی لگے گی تو پریشان اور مایوس اور دل کمزور نہ ہوگا۔ جب یہ سمجھ گیا تو کوئی تدبیر اس مصیبت کے دفع کرنے کی ایسی نہ کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں۔ یوں سمجھے گا کہ اگر مصیبت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چاہے بغیر دفع ہو نہیں سکتی تو پھر اللہ کو کیوں ناراض کیا جائے۔ تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ نہیں، بھروسہ اللہ پہ ہی کرنا ہے، یا اللہ ہی کی طرف سے سب چل رہا ہے۔ ایسا سمجھنے کے بعد سب تدبیروں کے ساتھ یہ شخص دعا میں مشغول ہوگا، کیونکہ یہ سمجھے گا کہ جب اسی کے چاہنے سے مصیبت ٹل سکتی ہے تو اسی سے عرض کرنے میں نفع ہے۔ زیادہ امید اسی بات کی ہے، پھر دعا میں لگ جائے گا اور اس سے تعلق اللہ سے بڑھتا چلا جائے گا جو تمام راحتوں کی جڑ ہے۔ اللہ سے تعلق بن جائے تو کمال ہی کمال ہے۔ اس میں حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ امید بر نہ آنا امید بر آنا ہے، ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے۔ کہ دعا کا قبول نہ ہونا یہ خود بھی تو دعا کا قبول ہونا ہے، کیونکہ جب تک دعا قبول نہیں ہوتی آدمی وہی دعا مانگتا رہتا ہے، تو اس بہانے وہ اللہ سے کنیکٹڈ رہتا ہے۔ جیسے وہ کام سورٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، دعا قبول ہو جاتی تو پھر بھول جاتا ہے، پھر وہ دعا تھوڑی کرے گا یا اللہ مجھے شفا دے دے فلاں بیماری سے، ٹی بی ہو گیا، نمونیا ہو گیا، خدا نخواستہ کینسر ہو گیا، کووڈ ہو گیا، دعا کی کووڈ ٹھیک ہو گیا۔ جب تک نہیں ٹھیک ہوا تھا تو دعا کر رہے ہیں، جیسے ٹھیک ہوا دعا سے کنیکشن ختم، تو دعا والا جو کنیکشن تھا ختم ہو گیا نا۔ تو اصل میں تو دعا کا قبول نہ ہونا ہی تو دعا کا قبول ہونا ہے، کیونکہ سب وہاں پہ مل بھی جائے گا، اور یہاں اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ سے کنیکشن فری میں مینٹین ہے۔ جب تک دعا قبول نہیں ہوگی لگا رہے گا، مانگتا رہے گا۔ تو جب اعتقاد ہو جاتا ہے، ایمان صحیح ہو جاتا ہے تقدیر پر اور اللہ پر بھروسہ ہونے لگتا ہے تو یہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ جب ہر کام میں یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے تو کسی کامیابی میں اپنی کسی تدبیر یا سمجھ پر اس کو ناز اور فخر اور دعویٰ نہ ہوگا۔ کوئی اپنی بڑائی اس کے دل میں آئے گی نہیں، تو اللہ کے کرنے سے ہوا ہے، اللہ نے آئیڈیا مجھے دیا ہے تب میں نے ایسا کیا ہے، کوئی دعویٰ نہیں کرے گا۔ حاصل ان سب فائدوں کا یہ ہوا کہ یہ شخص کامیابی میں شکر کرے گا اور ناکامی میں صبر کرے گا، اور یہی فائدہ اس مسئلے کے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ اس مسئلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بطور خلاصہ بتا دیا ہے کیا، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو تم سے رہ جائے، تم سے کھو جائے، تم سے ضائع ہو جائے، وہ چیز جو تمہیں نہ مل پائے، نہ ملنے کا کوئی غم تمہیں نہ ہو، اس پر تم افسوس کرتے نہ رہ جاؤ۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ تم اس چیز پر جو تمہیں مل جائے اس پر اکڑو، پھیل جاؤ کہ آئی ڈیڈ اٹ اور آئی میڈ اٹ، دیکھا ہو گیا نا۔ تو یہ جو خیال آتا ہے کبر، بڑائی آ جاتی ہے، وہ نہیں آئے گی۔ تو نہ کبر آئے گا نہ مایوسی ہوگی۔ یہ دونوں خطرناک بیماریاں ہیں، ان سے نجات ہو جائے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کا یہ مطلب نہیں کہ تقدیر کا بہانہ کر کے شریعت کے موافق ضروری تدبیر بھی چھوڑ دے، بلکہ یہ شخص تو کمزور تدبیر کو بھی نہ چھوڑے گا اور اس میں بھی امید رکھے گا کہ خدا تعالیٰ اس میں بھی اثر دے سکتا ہے، اس لیے کبھی نہ ہمت ہارے گا۔ جیسے بعض لوگوں کو یہ غلطی ہو جاتی ہے، اور دین تو بڑی چیز ہے، دنیا کے ضروری کاموں میں بھی ایسی کم ہمتی کی برائی حدیث میں آئی ہے۔ چنانچہ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدمے کا فیصلہ فرمایا تو ہارنے والا کہنے لگا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کم ہمتی کو ناپسند فرماتے ہیں، لیکن ہوشیاری سے کام لو، یعنی کوشش اور تدبیر میں کم ہمتی مت کرو۔ پھر جب کوئی کام تمہارے قابو سے باہر ہو جائے تب کہو حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی خدا کی مرضی میں جو بھی میری قسمت میں تھا وہ ہوا۔
لیکن اس کے لیے ہاتھ پیر چھوڑ کے نہیں بیٹھے گا، اس کو پتہ ہے کہ مجھ سے اللہ چاہتے ہی ہیں کہ میں محنت کروں، محنت کرے گا۔ فرماتے اب کچھ حدیثیں اس بارے میں سن لیجئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، کہ اس کی بھلائی پر بھی اور اس کی برائی پر بھی، یہاں تک کہ یہ یقین کر لے کہ جو بات واقع ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہ تھی، اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی وہ اس پر واقع ہونے والی نہ تھی۔ یعنی کوئی چیز اس کو انڈو نہیں کر سکتی، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ احساس کبھی بھی آ جائے۔ تو بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے لکھ دیا بس وہ ایسے تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں بتلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، وہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ تو اس کو اپنے سامنے یعنی قریب پائے گا۔ جب تجھ کو کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، اور جب تجھ کو کوئی مدد چاہنی ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہ، اور یہ یقین کر لے کہ تمام گروہ اگر اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تجھے کسی بات سے نفع پہنچا دے تو تجھ کو ہرگز نفع نہ پہنچا سکیں گے بجز ایسی چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی ہے، اور اگر وہ سب اس پر متفق ہو جائیں کہ تجھے کسی بات سے ضرر پہنچا دے تو تجھ کو ہرگز ضرر نہ پہنچا سکیں گے بجز اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ رکھی تھی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کی 5 چیزوں سے فراغت فرما دی ہے، اس کی عمر سے، اس کے رزق سے، اس کے عمل سے، اس کے دفن ہونے کی جگہ سے، اور اس سے کہ انجام میں سعید ہوگا یا شقی ہوگا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ایسی چیز پر آگے مت بڑھ جس کی نسبت تیرا یہ خیال ہو کہ میں آگے بڑھ کر اس کو حاصل کر لوں گا اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر نہ کیا ہو، اور کسی ایسی چیز سے پیچھے مت ہٹ جس کی نسبت تیرا یہ خیال ہو کہ وہ میرے پیچھے ہٹنے سے ٹل جائے گی اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر کیا ہو۔ یعنی مقدر سمجھتے ہوئے اس کے اگینسٹ چلنے کی اپنے طور پہ کوشش نہ کروں گی، اللہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، مجھے پتہ نہیں ہے مقدر میں کیا ہے، اس لیے میں کوشش پوری کروں گا۔ پوری کوشش بھی کرنی ہے، بھروسہ اپنی کوشش پر نہیں کرنا، بھروسہ اللہ پر کرنا ہے۔ یعنی یہ دونوں گمان غلط ہے، بلکہ جو چیز مقدر نہیں وہ آگے بڑھنے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے اس گمان سے آگے بڑھنا بیکار، اور اسی طرح جو چیز مقدر ہے وہ ہٹنے اور بچنے سے ٹل نہیں سکتی، اس لیے اس گمان سے بچنا بیکار ہے۔